معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 25 سورہ حامیم سجدہ، آیت نمبر 46 سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا آذناك ما منا من شہید۔ اسی اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم، اور نہیں نکلتا کوئی پھل اپنے غلافوں سے، اور نہ حاملہ ہوتی ہے کوئی مادہ، نہ بچہ جنتی ہے اس کے علم کے بغیر۔ اور جس روز وہ انہیں پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک، کہیں گے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اس پر گواہی نہ دے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ اور گم ہو جائیں گے ان سے جن کی وہ پہلے عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ نہیں اکتاتا انسان بھلائی کی دعا کرنے سے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور اگر ہم چکھائیں اسے رحمت اپنی جانب سے اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچتی ہے، تو کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں، اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہوگی۔ اور اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی اکرام ہی اکرام ہوگا۔ یہ احمق کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم تو آگاہ کریں گے کافروں کو جو کرتوت انہوں نے کیے، اور ہم ضرور چکھائیں گے انہیں سخت عذاب۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اور جب ہم احسان فرماتے ہیں انسان پر تو وہ تکبر سے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرنے لگتا ہے،
اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ فرمائیے اے کافرو، تم مجھے بتاؤ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس کا انکار کرو تو کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو اختلاف میں بہت دور نکل گیا۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد۔ ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں اور ان کے لیے اپنے نفسوں میں، تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ قرآن واقعی حق ہے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ الا انہم یظنون الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ سنو، یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں اپنے رب سے ملنے کے بارے میں۔ یاد رکھو وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ حامیم سجدہ پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ شورا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم عین سین قاف، حامیم عین سین قاف۔ کذالک یوحی کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اور اسی طرح کے مطالب نفیسہ وہی فرماتا رہا ہے آپ کی طرف، آپ ان پیغمبروں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ جو زبردست اور بہت بڑا اور بہت دانا ہے۔ اللہ جو زبردست اور بہت دانا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم۔ اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی سب سے اعلیٰ اور عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ قریب ہے کہ جلال الہی سے آسمان پھٹ پڑے اپنے اوپر سے، اور ایسا نہیں ہوتا کیونکہ فرشتے تسبیح کر رہے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور بخشش طلب کر رہے ہیں اہل زمین کے لیے۔ سن لو، یقیناً اللہ ہی بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ اور جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا اور دوست، اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے ان کے حالات سے،
اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور یوں ہی ہم نے وحی کے ذریعے اتارا ہے آپ کی طرف قرآن جو عربی زبان میں ہے، تاکہ آپ ڈرائیں اہل مکہ کو اور جو اس کے آس پاس آباد ہیں، اور تاکہ آپ ڈرائیں اکٹھا ہونے کے دن سے جس کی آمد میں کچھ شبہ نہیں۔ اس دن ایک فریق جنت میں اور دوسرا فریق بھڑکتی آگ میں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو بنا دیتا ان سب کو ایک امت، لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں، اور جو ظلم کرنے والے ہیں نہ ان کا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اسے چھوڑ کر دوسرے کارساز؟ پس اللہ ہی حقیقی کارساز ہے، اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اور جس بات میں تمہارے درمیان اختلاف رونما ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دو۔ یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اسی نے بنائے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے اور مویشی سے بھی جوڑے بنائے۔ وہ پھیلاتا رہتا ہے تمہاری نسل کو اس کے ذریعے، نہیں ہے اس کی مانند کوئی چیز، اور وہی سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اسی کے قبضے میں ہے کنجیاں آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی، کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک
وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے وہ دین جس کا اس نے حکم دیا تھا نوح کو، اور جسے ہم نے بذریعہ وحی بھیجا، اور جسے ہم نے بذریعہ وحی بھیجا ہے آپ کی طرف، اور جس کا ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اسی دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا، اس میں بہت گراں گزرتی ہے مشرکین پر وہ بات جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور نہ بٹے وہ فرقوں میں مگر اس کے بعد کہ آ گیا ان کے پاس صحیح علم۔ یہ تفرقہ محض باہمی حسد کے باعث تھا، اور اگر یہ فرمان پہلے نہ ہو چکا ہوتا آپ کے رب کی طرف سے کہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دی جائے تو فیصلہ ہو چکا ہوتا ان کے درمیان، اور جو لوگ وارث بنائے گئے تھے کتاب کے ان کے بعد وہ اس کے متعلق ایسے شک میں مبتلا ہیں جو قلق انگیز ہے۔ فَذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ پس اس دین کی طرف آپ دعوت دیتے رہیے اور ثابت قدم رہیے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور نہ اتباع کیجیے ان کی خواہشات کا، اور برملا فرمائیے کہ میں ایمان لایا ہر اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، کسی بحث و تکرار کی ضرورت نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا
اور اسی کی طرف سب نے پلٹنا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ اور جو لوگ حجت بازی کرتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں اس کے بعد کہ اکثر حق سناس مان چکے ہیں، سو ان کی حجت بازی لغو ہے ان کے رب کے نزدیک، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے نازل کیا ہے کتاب کو حق کے ساتھ اور نازل کیا ہے میزان کو، اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید وہ گھڑی قریب ہی ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید۔ جلدی مچاتے ہیں اس کے لیے وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اس پر، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ خوفزدہ رہتے ہیں اس سے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ خبردار جو لوگ شک کرتے ہیں قیامت کے متعلق وہ بڑی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہی قوی اور زبردست ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو طلبگار ہو آخرت کی کھیتی کا تو ہم اپنے فضل و کرم سے اس کی کھیتی کو اور بڑھا دیں گے، اور جو شخص خواہش مند ہے صرف دنیا کی کھیتی کا تو ہم اسے دیں گے اس سے، اور نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وإن الظالمین لہم عذاب علیم۔ کیا ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے مقرر کیا ہے ان کے لیے ایسا دین جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر ان کے فیصلے کی بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو ان کا قصہ کبھی کا چکا دیا گیا ہوتا، اور جو ظالم ہیں یقیناً ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وہو واقع بہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاءون عند ربہم ذلک ھو الفضل الکبیر۔ آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے ان کرتوتوں سے جو انہوں نے کمائے،
اور وہ ان پر واقع ہو کر رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ بہشتوں کے باغوں میں ہوں گے، انہیں ملے گا جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس سے، یہی بڑا فضل ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہ وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے۔ آپ فرمائیے، میں نہیں مانگتا اس دعوت حق پر کوئی معاوضہ بجز قرابت کی محبت کے، اور جو شخص کماتا ہے کوئی نیکی ہم دوبالا کر دیں گے اس کے لیے اس میں حسن، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا ہے؟ پس اگر اللہ چاہتا تو مہر لگا دیتا آپ کے دل پر، اور مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ باطل کو اور ثابت کرتا ہے حق کو اپنے ارشادات سے، بے شک وہ جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی اور درگزر کرتا ہے ان کی غلطیوں سے، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اور وہی قبول کرتا ہے دعائیں ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ان کے حق سے بھی انہیں زیادہ اجر دیتا ہے اپنی مہربانی سے، اور کفار ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر کشادہ کر دیتا اللہ تعالیٰ رزق کو اپنے تمام بندوں کے لیے تو وہ سرکشی کرنے لگتے زمین میں، لیکن وہ اتارتا ہے ایک اندازے سے جتنا چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کے احوال سے خوب آگاہ ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اور وہی ہے جو برساتا ہے مینا اس کے بعد کے لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو، اور وہی کارساز حقیقی
اور سب تعریفوں کے لائق ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے، اور جو جاندار اس نے پھیلا دیے ہیں آسمان و زمین میں، اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 25 سورہ شورى آیت نمبر 29 تک تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آگے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، دین و دنیا میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے بچائے، نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، عزت کی زندگی، عزت کی موت نصیب فرمائے، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، بعد مرنے پر قبر میں آقا کی پہچان نصیب فرمائے، کل قیامت میں ہم سب کو آقا کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔